مذہب اور دھرم کا ماننے والا ہو، اس کا یہ عقیدہ ہے اور یہ یقین ہے کہ جو بھی اس دنیا کے اندر آیا ہے اسے ایک نہ ایک دن اس دنیا سے جانا ہے۔ اس دنیا سے جانے پر اور انسانوں پر موت کے واقع ہونے پر کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جب انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے تو جو مردہ ہوتا ہے، جس کو ہم مٹی اور میت سے تعبیر کرتے ہیں، اس کا کیا کیا جائے؟ ظاہر ہے اسے کہیں نہ کہیں تو ٹھکانے لگانا ہے۔ اس سلسلے میں مختلف ادیان اور مذاہب کے ماننے والوں کے یہاں موت کے طاری ہو جانے کے بعد مردے کے تعلق سے کہ اسے کیسے کہاں لے جایا جائے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ دفنانا، تو اس تعلق سے اختلاف ہے۔ چنانچہ عیسائیوں کے یہاں اپنا ایک الگ طریقہ ہے، برادران وطن اور ہندوؤں کے یہاں میت کو ٹھکانے لگانے کا، اس کو ہٹانے کا اور دفنانے کا الگ طریقہ ہے۔ کسی کے یہاں کہ جب موت واقع ہو گئی تو جو ڈیڈ باڈی ہے وہ نوچنے والے اور کھانے والے پرندوں کے حوالے کر دیا گیا۔ نوچنے والے نوچ کر کے کھانے والے پرندوں نے تھوڑے ہی وقت میں اس مردے کو اور اس کی ڈیڈ باڈی کو وہ کھا گئے اور ختم ہو گئے۔ تو بعض لوگوں کے ہاں یہ طریقہ ہے مردے کو ہٹانے کا اور ختم کرنے کا، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ جب موت واقع ہو گئی تو کوئی نہ کوئی طریقہ ایسا اختیار کیا جائے گا کہ اسے کہیں سائڈ میں لگایا جائے۔ یہ تو ہے نہیں کہ اسے رکھا جائے گا۔ برادران وطن کے ہاں، ہمارے ہندو بھائیوں کے ہاں، جیسا ہم سب جانتے ہیں کہ میت کو اور مردے کو جلانے کا اپنا رسم و رواج ہے۔ وہ اس کو لے جا کر کے شمشان گھاٹ پہ رکھ کر کے اچھی خاصی اس کے اوپر لکڑیاں رکھتے ہیں اور اس کو جلا کر کے راکھ اور خاک کر دیتے ہیں، اور جو مختصر سی راکھ بچتی ہے اس کو لے کر کے کسی ندی وغیرہ میں بہا دیتے ہیں۔ ان کا اپنا کیا عقیدہ ہے، میں اس عقیدے کے تعلق سے مجھے گفتگو نہیں کرنی، لیکن اسلام کے ماننے والوں نے، بلکہ یوں کہیں کہ جتنے بھی آسمانی مذاہب معروف اور مشہور ہیں، ان کے ہاں مردوں کے دفنانے کا طریقہ ہے۔ اور یہ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے دور میں نہیں، بلکہ یہ تو پچھلی جو آسمانی مشہور اور معروف مذہب گزرے ہیں، ان سب میں انسانیت کو اعزاز اور اکرام کے ساتھ اسے دفنانے کا طریقہ رائج تھا۔ جیسا کہ قرآن کریم کے اندر بھی اس کا ثبوت ملتا ہے کہ سب سے پہلا جب اس دنیا کے اندر قتل واقع ہوا تو وہ قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا تھا۔ جب حابیل کو قابیل نے قتل کر دیا تو قتل کرنے کے بعد میں اب یہ ڈیڈ باڈی اور مردے کو کہاں لے جائے، اسے کیسے سائڈ کرے، کیسے کنارے کرے، اسے کیسے چھپائے، کیا کرے، یہ اس سلسلے میں قابیل بہت متفکر تھا، اس کا کیا کیا جائے۔ اب تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک کوے کو بھیجا اور اس کوے کے ذریعے سے قابیل کو مردے کو دفنانے کا طریقہ سکھایا۔
فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک غراب، ایک کوے کو بھیجا کہ جو زمین کو کھود رہا تھا۔ کوا بھی ایک کوے کو دفنا رہا تھا زمین کو کھود کر کے، لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ، کوا زمین کو کھود رہا تھا کہ کس طریقے سے وہ اپنے بھائی کی لاش کو اور اس مردے کو زمین کے اندر دفن کرے۔ قال یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب، تو جب قابیل نے یہ دیکھا کوے کو کہ مردے کو دفنا رہا ہے تو اس نے کہا افسوس ہے کہ میں اس کوے کی طرح بھی نہ ہو سکا کہ میں اپنے مردار بھائی کی لاش کو کنارے لگا سکوں۔ فاصبح من النادمین، پھر وہ نادم اور شرمندہ ہونے والوں میں سے ہو گیا۔ چنانچہ وہیں سے مردے کو دفنانے کا یہ طریقہ اور سلسلہ چلا آ رہا۔